خدا کی حضوری میں کامل شادمانی. کہاں کامل شادمانی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کلام پر عمل کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے جو کامل شادمانی ہے وہ خدا کے کلام میں نہیں ہے. ان کی شادمانی دنیاوی چیزوں میں ہے. لیکن وہ دنیاوی چیزیں وقتی طور پر تو شاید شادمانی دیتی ہوں، لیکن وہ پھر ویسی کی ویسے لوگ ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے. لیکن جو ٹوٹا ہوا، جو بکھرا ہوا، جو افسردہ یا ایسا کوئی شخص جس کی امید ختم ہو چکی ہے، وہ شادمان نہیں ہے، تو اس کو صرف ایک ہی ذات ہے جو کامل شادمانی دے سکتی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے حضور میں کیا ہے؟ کامل شادمانی ہے. خدا کے حضور میں، یہ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پکا ہو جائے. اچھا میرے عزیزوں، یہ شادمانی، جب آج میں اس ٹاپک پر ریسرچ کر رہا تھا یا اس پہ دیکھ رہا تھا، تو مجھے اس بات کی آگاہی ملی یا معلوم ہوا کہ جو حضوری ہے وہ تعلق سے بنتی ہے. حضوری جو ہے، جو پریزنس ہے، وہ ریلیشن شپ سے بنتی ہے. اور جب میں نے اس بات کو سوچا تو میرے ذہن میں ایک اور چیز جو ہے وہ آئی کہ جب ہم کسی میں ریلیشن شپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارا ریلیشن شپ کسی کے ساتھ بنتا ہے، کسی کی کسی سے منگنی ہو جاتی ہے، کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس ریلیشن شپ میں جب آتے ہیں، تعلق میں آتے ہیں، تو ہر وقت جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں، خیالوں میں، باتوں میں، ہر جگہ چلتے پھرتے بیڈ سب نہ پہلے اٹھتے ہیں، ساری ساڈا خیال ادھر جانا جس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے، ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ بنتا ہے، جس کو ہم نے دل سے قبول کر لیا ہوتا ہے، جس کو ہم نے دل سے قبول کر لیا ہو، یعنی کہ دوجے لفظاں چ کہہ دو دنیاوی چ دل دے دیتا ہوئے، جس کو ہم نے اپنا دل دے دیا ہے، اس کی پریزنس ہماری زندگی میں رہنی شروع ہو جاتی ہے. رہتی ہے کہ نہیں؟ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند نہیں ہے، اس کو کون سے کھانے پسند ہیں، اس کو کون سے کھانے پسند نہیں ہے، اس کو کون سا کلر پسند ہے، اس کو کس چیز سے چڑ ہے، اس کو کیا سننے میں پسند ہے، کون سی جگہ پسند ہے. میں ایسا کروں گا تو وہ ناراض نہ ہو جائے، میں نے ایسی بات نہیں کرنی، کہیں اس کو بری نہ لگے، میں ایسی بات کروں جو اس کو اچھی لگے. یعنی کہ ہم اس ریلیشن شپ کو، اس کی پریزنس کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنا، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی پریزنس جو ہے ہماری زندگی میں رہے، ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ کیا رہے؟ اسٹرانگ رہے. یعنی اس کا مطلب، پریزنس کا مطلب کیا ہے؟ تو جدوں کسی نہ پھر ریلیشن شپ خراب ہوندے نے، اسی کہنے ایدا نام ہی نہ لو میرے سامنے. اینجی ہے نا؟ جب ریلیشن شپ صحیح ہوتے ہیں تو پریزنس زندگی میں رہتی ہے، اور جب ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جائیں تو ہم اس کا نام، اس کے سائے سے بھی نفرت کرتے ہیں. پریزنس، خدا کی پریزنس ہماری زندگی میں. اب میں کلام کی طرف آ رہا ہوں. میں نے یہ دنیاوی مثال سے آپ کو
سمجھانے کی کوشش کیا. خدا کی پریزنس. اب خدا کی اور ہماری پریزنس تب ہی بنے گی, خدا کی پریزنس ہماری زندگی میں تب ہی آئے گی, خدا کا مسا, اس کی حضوری, اس کی آگ جو ہے ہمارے اوپر تب ہی آئے گی جب ہمارا ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہوگا. اگر ہمارا ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہیں ہے, ہم اس کے خیالوں میں نہیں رہتے, ہم اس کی باتوں کو نہیں سوچتے, ہم صرف سنڈے کے سنڈے والے کرسچنز ہیں, سنڈے کو 2 گھنٹے چرچ میں آگے, باقی کوئی ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نہیں ہے, تو میرے عزیزو ہم اس خوبصورت چیز کو مس کر رہے ہیں جس کا نام خدا کی حضوری ہے, اس کی پریزنس ہے. اگر ہم جیسے اپنے ہونے والے ہسبینڈ یا ہونے والی وائف کے لیے اپنے آپ کو بدلتے جاتے ہیں, ریلیشن شپ کو سٹرونگ کرتے جاتے ہیں, اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ اس کے گھر میں آتے ہیں, کلام کو سنتے ہیں, تو ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں جاتے, اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے. بات سمجھ آئی؟ ہم صرف وقتی طور پر ایک چلو جی ٹھیک ہے کمیونٹی دے نال اٹیچ رہیے, چرچ دے نال اٹیچ رہیے, پادری صاحب نے کوئی مشکل پی گئی دعا کدے کو کرانی ہے, ہاں جی تھوڑا اسی ساڈا مائنڈ سیٹ یہو جہا بن گیا. ہم چرچ میں فیملیز کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں, پادری صاحب کے ساتھ, لیکن خدا ریلیشن شپ وہ ہمارا اپنے ساتھ چاہتا ہے کہ میرا, خدا کہتا ہے کہ میرا اور تیرا ریلیشن شپ کیا ہے, اور اسی وجہ سے اگر ریلیشن شپ ہمارا خدا کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو اس کی حضوری ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب ہم گیت گاتے ہیں, چھو مجھے جیسا بھی ہوں, تیری حضوری آئے, تیری آگ آئے, تیرا مسا چھا جائے, تو یہ ہم صرف گیت گا رہے ہوتے ہیں جو لکھے ہوتے ہیں, وہ ہم صرف ایک گیت گا رہے ہوتے ہیں, بس یہاں گیت گائی جاؤ, لیکن ہم اس کو نبھا نہیں رہے ہوتے. جیسے ایک ہسبینڈ, اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اپنے گھرانے کو سنبھالنا, ان کے لیے ہارڈ ورکنگ کرنا, اگر وہ منہ سے کہتا رہے کہ ہاں جی میں بڑی محنت کر رہا ہوں, یہ وہ دس اینڈ دیٹ, اور اگر وہ اپنی فیملی کا خیال نہیں کر رہا, تو وہ صرف منہ سے کر رہا ہے, وہ دل سے یا اپنی جو اصل میں جو رسپانسبلٹیز ہیں ان سے وہ غافل ہے, وہ صرف منہ سے ہی باتیں کر رہا ہے. تو اگر ہم صرف یہ گاتے ہیں تیری حضوری مجھے چھوئے, تو مجھے چھو جائے, مجھے بدل جائے, لیکن اگر ہم ریلیشن شپ میں نہیں آ رہے تو یہ ہم صرف اور صرف گیت گا رہے ہیں. اصل میں ہمیں جو خدا ہمیں چاہتا ہے ہم جیسے بنے, ہم ویسے نہیں بن رہے. اگر ہمارا ریلیشن شپ, اور یہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ کیسا ہے. اور میرے عزیزو, ہم بڑے مطلب پرست ہو گئے ہیں اس دنیا میں, اور یہ شروع سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. ہر انسان برکات کو تو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن پریزنس کو حاصل نہیں کرنا چاہتا. ہر انسان برکت کو, خدا کی پریزنس کو جو ہے, وہ خدا کی پریزنس اور برکت کو نا بڑا عجیب سا سمجھتا. کیسے؟ وہ پریزنس کو اپنی زندگی میں نہیں لینا چاہتا, لیکن اس کی برکات کو, پوری کی پوری برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے. لیکن خدا کے ساتھ اس کی پریزنس میں بہت سے لوگ ہیں جو وہ رہنا پسند نہیں کرتے. پتہ نہیں
کئی لوگوں کا خیال ہوگا کہ خدا کی حضوری میں بورنگ ہے خدا کی حضوری. خدا کی حضوری میں جو ہے وہ مزہ نہیں ہے جو ہم دنیا کے کاموں میں انجوائے کر سکتے ہیں. تو کچھ لوگ خدا کی حضوری کو واقعی ہی اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے اور اسے برکات پوری کی پوری حاصل کرنا چاہتے ہیں مکمل طور پر. یہ تو پھر ناانصافی ہے نا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے پاکستان میں بڑی فیملیز دیکھی, بڑے لوگ, آپ نے بھی شاید ایکسپیرینس کیا ہو. جب آپ کو پتہ بہت سی فیملیز ایسے ہیں جن کا کئی لوگ ایسے ہیں جن کی فیملی پاکستان میں ہے اور وہ بیرون ملک کام کر رہے ہیں, دبئی میں, عرب کنٹریز میں محنت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا, بیوی کا, گھر کا خیال کر رہے ہیں, اور 20 30 25 بلکہ پوری عمر وہ ان ملکوں میں گزارتے ہیں, اپنا گھر بار بناتے ہیں, بچوں کے لیے آسائشیں, بڑی چیزیں وہ بناتے ہیں. لیکن جب ان دی اینڈ ان ملکوں سے جانا پڑتا ہے, ادھر سے نکلنا پڑتا ہے آپ کو, تو کیا ہوتا ہے, جب تک باپ جو ہے وہ اپنی بلیسنگز بھیجتا رہتا ہے, پیسے بھیجتا رہتا ہے, بچے بھی اس کو ڈیڈی ڈیڈی پاپا پاپا کہتے رہتے ہیں, لیکن جب وہی پاپا ادھر سے پکا چھوڑ کر گھر جاتا ہے واپس اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں, تو وہی باپ ان بچوں کو زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کی پریزنس کو اس گھر میں برداشت ہی نہیں کرتے, کیونکہ وہ ان کو کہتا ہے یار میں نے بڑی محنت سے پیسے کمائے, یہ ضائع نہ کرو, وہ ضائع نہ کرو, ایسے نہ کرو. لیکن وہ بچوں کو عادت پڑی ہوتی ہے ضائع کرنے کی کہ باپ پتہ نہیں کتوں درختہ نہ لا کے بھیج رہا. تو وہ بچے جب وہ باپ ان کو جا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, جس نے ان کو اتنا بلیس کیا ہوتا ہے پیسے سے, ہر طرح سے, تو وہ باپ ان کے لیے وبال جان بن جاتا. اور میں نے بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ جو لوگ اپنے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ اولڈ ہوم میں جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں. اس مثال کا مطلب کیا ہے؟ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ ہم باپ کی برکات کو تو پسند کرتے ہیں, آسمانی باپ کی, لیکن اس کی پریزنس کو, اس کی نوک ٹوک کو, اس کے کلام کو جو ہمیں سنایا جاتا ہے کئی دفعہ ہمیں سخت لگتا ہے, ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نو یہ تو بہت سخت کلام ہے. ہم اس کی برکات کو تو پسند کرتے ہیں, لیکن جب وہ ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے, ٹوکتا ہے, اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری تربیت کرتا ہے, تو وہی باتیں ہم کہتے ہیں نہیں میں تو انج نہیں کرنا بھائی, میں تو نہیں بدلنا, جو مرضی کر لو. ہم اس کی, خدا کے جو باپ ہے ہمارا, اس کی باتوں کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس کو قائم نہیں کرتے, اور برکات جو ہے وہ پوری کی پوری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ برکات کو بھی بس کیسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, بس ذہن چ سوچی جانا ہے خدا منو اے بھی دے دے, خدا منو اے بھی دے دے, انج بھی ہو جائے, لیکن وہ پراپر طور پر اس کی حضوری میں بھی نہیں بیٹھتے, وقت نہیں گزارتے, علیحدگی میں نہیں جاتے. علیحدگی میں جا کے اسے ایک علیحدہ ٹائم نہیں دیتے. پتہ نا سارا جدوں منگنی ہو جاندی ہے نا, پھر علیحدہ نکل کے فون کر دیتا, ہاں جی سارے نالوں کٹ آف ہو کے پورا علیحدہ جا کے بندہ ٹائم دینا, ہاں جی میں ہن ویلا ہاں تہاڈے لئی ٹائم. ایسے ہی ہے نا. تو خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خدا, ہم اس کے لیے کوئی پراپر ٹائم ہی نہیں نکال پا رہے, اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر ہی نہیں رہے. جس نے ہماری خاطر اپنی جان دی ہے, اس نے ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے اپنی جان دے دی ہے. اور خدا نے جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. اس نے ریلیشن شپ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی, کوئی کمی نہیں. اس کو کوڑے پڑے, اس کو صلیب پر چڑھایا گیا, اور میرے عزیزو اس کے سر پر کانٹوں کا جو تاج رکھا گیا تھا,
لکھا کہ وہ کانٹے بہت لمبے کانٹے تھے اور ان کو اوپر سے دبایا گیا تاکہ وہ اس کے سر کے اندر تک وہ چبھ جائیں تاکہ وہ تاج گر نہ سکے. اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے, اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا, اور کی چاہیے جو ریلیشن شپ بھر سے کیوں کرے. وہ کہتا ہے, ایک گیت ہے, زخمی ہاتھوں سے درے دل کھٹکھٹاؤں. عارف, زخمی ہاتھوں سے درے دل, خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں زخمی ہاتھوں سے میں تیرا دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں, ابھی بھی پتہ نہیں کون سی وجہ باقی رہ گئی ہے کہ تو دروازہ نہیں کھول رہا, تو میرے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس کو قائم نہیں کر رہا. ہاں میرے عزیزو, ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ کدھر کو جا رہا ہے. کہیں ہم لوک وارم کرسچن تو نہیں ہیں, کہیں ہم خطرے میں تو نہیں ہیں, کہیں ہم دکھاوے کی عبادت تو نہیں کر رہے. اگر ہماری زندگی میں زیادہ شیطانی کام ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا اصل ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ابلیس کے ساتھ. دوسری بات, اگر ہماری زندگی, ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارا ریلیشن شپ کس کے ساتھ ہے؟ ابلیس کے ساتھ. یوحنا 3 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا, اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے, یہ ذرا پھر سے پڑھیں, اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا, اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. اور لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اچھا, یہ بڑی زبردست امپورٹنٹ یہ ایک آیت ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے, یہ ذرا غور سے پڑھیں, اور آدمیوں نے, اس میں مرد بھی عورت بھی ہیں, کہ آدمیوں نے تاریکی کو کیا کیا؟ نور سے زیادہ. آج کل چل ہی رہا, لوگ, آپ دیکھیں خدا خوشی اور غم دونوں کا خدا. آپ کسی کے گھر میں جاؤ, کسی کے گھر میں خوشی کا موقع ہے, تو ادھر کہو کہ پادری نے دعا کرنی ہے, تو لوگ ہی کہیں گے, لوگ ہی نک چڑھن لگ پین گے, یار ہے کوئی موقع ہے, کوئی گل ہے, کوئی. اسی تو انجوائے کرنا ہے, تو اسی کیوں عبادت کریے. یعنی کہ یہ آیت جو ہے یہ بڑی زیادہ ہماری زندگیوں کے اوپر فٹ ہو رہی ہے کہ ہم تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو کر اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں کہ ہم جب خدا کی حضوری میں رہیں گے ہم بور ہوں گے. خدا کی حضوری میں جو ہے ہمیں وہ خوشی نہیں ملے گی جو ہمیں تاریکی میں مل سکتی ہے. اور یہ خدا کے کلام نے پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ تاریکی کو نور سے زیادہ انجوائمنٹ. اچھا تانوں ایک گل دساں, پادری بھی انسان ہوندے ہے نا. ایک جگہ میں پڑھیا ویکھیا ایتھے ہی لکھا ہے کہ ایوری سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ ایوری سنر ہیز اے فیوچر. یعنی کہ ہر ایک پادری, ہر ایک جڑا بندہ خدا دی خدمت چ ایک پاسٹ بھی ہوندا ہے, تے ہر جڑا گنہگار ہے وہ ایک فیوچر ہے, وہ فیوچر بن سکتا. مطلب کہنے دا کہ
ਕਿ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ یار ہے دیکھو نا کتنا انجوائے ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے, انہوں نے اپنی خواہشوں پر کی قربانی کی ہوتی ہے, انہوں نے اپنی خواہشوں کو قربان کر دیا ہوتا ہے خدا کے لیے, اور ان کو خوشی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں ملتی ہے. ان کی خوشی تب پوری ہوتی ہے جب خدا کی حمد و ثنا کی جائے. ہاللویا. سو یہاں لکھا ہے کہ جو لوگ ہیں, جو دنیا ہے وہ تاریکی کو زیادہ پسند کرتی ہے, تاریکی میں چلنا زیادہ ان کو اچھا لگتا ہے. اور میرے عزیزوں لکھا ہے جو نور میں چلتا ہے وہ ٹھوکر, جو نور میں چلتا ہے وہ اندھیرے میں بھی نہیں رہے گا, اور جو تاریکی میں چلتا ہے میرے عزیزوں اس کو کہیں نہ کہیں ضرور ٹھوکر لگے گی اور وہ منہ کے بل گرے گا. ہاللویا. میرے عزیزوں اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں بھی, ہم ہی نہیں بہت سے لوگ جو بائبل مقدس میں جن کا ذکر ہے انہوں نے بھی تاریکی کو پسند کیا, تاریکی میں چلنے کو پریفر کیا. انہوں نے آدم اور حوا جو باغ میں رکھے گئے, ان کو خدا نے بڑی آسائشیں, بڑی برکتیں, بڑا کچھ دیا, ان کو حکم دے دیا کہ یہ پھل نہ اس کو چھونا اور نہ کھانا, ایک حکم دے دیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شیطان کی بات مانی اور وہ پھل کھا لیا, وہ پھل کھا لیا, اور انہوں نے خدا کی حضوری کو اپنی زندگی سے نکال دیا. اچھا میں کدی کدی سوچنا آدم تے حوا جنا کر دیتے دنیا کٹی خوبصورت ہوندی, کوئی جھگڑے کوئی مشکلاں پریشانیاں نہ ہوندیاں, انہوں نے کیوں انج کیتا, حکم عدولی. لیکن اگر اج اسی سوچیے اج اسی کنیاں حکم عدولیاں کرن دے, ہمیں بھی حکم ملے ہوئے ہیں, ہمیں بھی خدا نے بڑی چیزوں سے روکا ہوا ہے کہ یہ نہ کری وہ نہ کری, لیکن ہم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی حضوری سے آؤٹ ہیں. اگر ہم اس کے کہے ہوئے حکموں پر عمل نہیں کر رہے, یہ بات کو ذرا غور سے سنیے, آدم اور حوا نے اس کا حکم نہ مانا اور وہ اس کی حضوری سے نکال دیے گئے. تو آج اگر ہم بھی اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں تو ہم اس کی حضوری میں نہیں ہیں. یہ مت خیال کریں کہ ہم اس کی حضوری میں, اگر ہم اس کی حکم عدولی کر رہے ہیں تو ہم اس کی حضوری میں نہیں ہیں. اگر ہم اتوار کو چرچ آتے ہیں, اگر ہم گیت گاتے ہیں, اگر ہم اور بھی کچھ ایسا کام کر رہے ہیں چرچ میں, لیکن اگر ہمارا دل ریلیشن شپ اس کے ساتھ نہیں ہے, ہم باہر ہفتہ پورا اس کی حضوری سے آؤٹ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی حضوری میں نہیں ہیں, ہم اس باغ سے باہر ہیں. اس نے ہمیں نکال دیا ہوا ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اس کی حضوری میں ہیں. اس کی حضوری میں میرے عزیزو رہنا بڑی زبردست بات ہے. 10 کوڑیوں کو شفا ملتی ہے, واپس کتنے آتے ہیں؟ ایک آتا ہے. لوگ شفا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بھی برکت مل جائے, وہ بھی مل جائے, سب کچھ سیٹ ہو جائے, لیکن حضوری چ نہیں رہنا. یہ کیا, یہ تضاد ہے, یہ تضاد ہے. ہم مطلب میں جب یہ میسج تیار کر رہا تھا تو مجھے یہ اس چیزوں کی بڑی میں شوق ہوا کہ یہ تو ہم خدا کے ساتھ دغا کر رہے ہیں. ہم مطلب چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ چیٹ ہم اپنے آپ کو ہی کر رہے ہیں. کہ برکات ساری مل جائیں, شفا مکمل مل جائے, سارے کام جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن حضوری چ نہیں رہنا. کیوں رہیے؟ 10 گوڑی شفا پا گئے, واپس ایک آیا, 9 کیوں بھی انہوں کی مسئلہ بن گیا.
ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਉਧਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ہے شفا مل گئی, تو کون تھے, میں کون. کیا آج ہم بھی تو ویسے نہیں ہیں جیسے وہ 10 کوڑی تھے کہ برکت مل جائے, شفا مل جائے, پر حضوری چ نہیں آنا. کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. اسرائیلیوں کو دیکھیں, خدا ان کے لیے عجیب کام کر رہا ہے. خدا ان کو بحر کلزم میں سے نکال لایا, ان کے لیے آسمان سے من برس رہا ہے, بٹیرے آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب موسیٰ ان سے جدا ہوا ہے تو انہوں نے اپنے لیے ایک سونے کا بت بنا لیا اور اس کو اپنا خدا مان لیا. ہم بھول جاتے ہیں خدا کی قدرت کو, ہم بھول جاتے ہیں اس کے احکام کو, ہم بھول جاتے ہیں جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں باہر نکلتے ہیں تو ہمارا بول چال بدل جاتا ہے, ہمارے کام بدل جاتے ہیں, اور ہم خدا کے کلام کو مکمل طور پر بھول جاتے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں رہتے, ہم رہنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں ایک اور بھی ہستی ہے جو ہمیں رہنے نہیں دیتی, اور اس کا نام ہے ابلیس. اگر ہم خدا کی حضوری میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی حضوری میں ہیں, تو وہ ہمیں خدا کی حضوری میں آنے مکمل طور پر آنے نہیں دے رہا, کیونکہ وہ جانتا ہے اگر یہ مکمل طور پر خدا کی حضوری میں آ جائیں گے تو خدا کے بڑے بڑے عجیب کام ان کی زندگیوں میں ہوں گے, اور یہ مکمل طور پر خدا کے ہو جائیں گے, اور میری فوج کا ایک بندہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یسوع جب اس دنیا میں آئے, یسوع نے بڑے معجزات کیے. کیا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ یسوع نے کسی کو دکھ دیا ہو, یسوع نے کسی کو مارا ہو, یسوع نے کسی کا قتل کیا ہو, یسوع نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے کسی کو کوئی مر گیا ہو, دکھ اس کو پہنچا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے. یسوع نے ہمیشہ ہر ایک کے لیے ایسا کام کیا جس سے اس کی زندگی بچ گئی. تو لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑا گیا تو لوگ کہتے ہیں یسوع کو صلیب دو اور برابا کو چھوڑ دو. کتنی عجیب بات ہے. برابا جو ایک ڈاکو ہے, ایک چور ہے, جس نے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کی ہیں, ڈاکے ڈالے ہیں, لوگوں کا حق لوٹا ہے, لوگ اسے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے, اے بادشاہ اس کو چھوڑ دے, برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو صلیب دے کیونکہ یہ اچھے کام کرتا ہے. اگر آج میرے عزیزو ہم ابلیس کی باتوں پر, اس کی راہوں پر چل رہے ہیں, تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یسوع کو صلیب دو, برابا کو چھوڑ دو. موسیٰ خدا کی حضوری سے واقف تھا, اس کو پتا تھا کہ خدا کی حضوری جو ہے وہ کیسی بڑی ہے. جب وہ فرعون کے پاس جاتا ہے تو خدا سے کہتا ہے جب تو وہاں جائے تو اپنی چھڑی کو پھینکنا, اور جب اس نے اپنی چھڑی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. پھر اس نے بادشاہ سے کہا, اس فرعون سے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے. جب اس نے انکار کیا تو کبھی ان کا پانی جو ہے وہ خون بن رہا ہے, کبھی ان کے اوپر جو ہے اولوں کی بارش ہو رہی ہے, کبھی مینڈک, کبھی مچھر, کبھی مکھیاں, کبھی ان کے جانور مر گئے, کبھی ان کے گھروں میں ان کو پھوڑے نکل آئے, ان کو پھنسیاں نکل آئیں, اور ان کے جانور مر گئے, ان کے لوٹھے مر گئے. موسیٰ نے خدا کی قدرت کو دیکھا اور موسیٰ خدا کی حضوری سے واقف تھا. اس لیے وہ ایک جگہ کہتے ہیں خروج 33 باب کی 15 آیت میں خدا اس سے بات کرتا ہے. تو خدا موسیٰ سے یہ کہتا ہے, وہ زمین کی ڈیمانڈ نہیں کرتا, اس ملک کی ڈیمانڈ نہیں کرتا جو خدا ان کو دینے والا تھا,
لیکن موسیٰ اسے کہتا ہے خدا, یہ پڑھیں ذرا کیا لکھا ہوا ہے. موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا. موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ خدا ہمیں تیری حضوری چاہیے. موسیٰ خدا سے کیا کہتا ہے کہ اگر تو ساتھ چلے تو ٹھیک ہے, اگر تو ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہمیں وہاں اس ملک میں لے کے نہ جا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم خدا سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا اسرائیل کا خدا رات کو آگ کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلتا اور دن کو بادل بن کر ان پر سایہ کرتا تھا. اور موسیٰ جو تھا وہ خدا کی حضوری سے واقف تھا, وہ جانتا تھا کہ اگر خدا کی حضوری ہمارے ساتھ نہ جائے آگے تو ہمیں آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے وہ کیا کہتا ہے, ذرا پڑھیں اس آیت کو. موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو, اس آیت کو ذرا آگے تک پلیز ذرا اس کو کریں. روج 33 باب کی کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے, کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہریں. ہالیلویا. یعنی کہ خدا کی حضوری جن لوگوں پر ہے وہ لوگ نرالے لوگ ہیں, وہ بابرکت لوگ ہیں, وہ فتح مند لوگ ہیں, وہ کامیاب لوگ ہیں جن کی زندگیوں کے اندر خدا کی, یعنی کہ جنہاں دا ریلیشن شپ خدا دے نال. موسیٰ کا بڑا سٹرونگ ریلیشن شپ تھا خدا کے ساتھ, پتا ہے نا. وہ کہتا خدا میں نے تجھے دیکھنا ہے. وہ اتنا خدا کے ساتھ اس کا سٹرونگ ریلیشن شپ تھا کہ اس نے یہ ڈیمانڈ کر دی خدا سے کہ خدا تو انیاں گلاں میرے نال کرنا ہے تے مینوں اپنا جلوہ ہی وکھا دے کہ خدا تو کہو جا. خدا نے کہا موسیٰ تو مینوں ویکھ نہیں سکدا. وہ دیکھیں کیسے موسیٰ جب اس کی حضوری میں, پہلے موسیٰ جب وہ فرعون کے گھر میں رہتا ہے اس کو خدا کی کوئی حضوری کا نہیں پتا. وہ وہاں سے جب نکل جاتا ہے تو خدا اسے ملتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ خدا کی حضوری میں جانا شروع ہوتا ہے. ریلیشن شپ سٹرونگ ہوتا ہے. خدا کہتا ہے خدا منو مل. تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو ٹھیک ہے, نہیں تو جتھے اسی پے ہیں نا اے پے ہیں, اسی تیرے بغیر نہیں چلنا. لیکن آج یہ معاملہ کیا ہے, ہم خدا کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, ہم خدا کے کلام کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, ہم دنیا داری کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے, ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. آج میرے عزیزو دیکھیں وہی موسیٰ جس قوم کو لے کر چلا تھا, جو خدا کی حضوری کو اس قوم پر مانگتا تھا, آج وہی ایک قوم, چھوٹا سا ایک ملک دشمنوں کے سے گھرا ہوا, لیکن خدا نے اس کو ایسی زبردست قوت دی ہے, ایسی خدا کی حضوری اس قوم کے اوپر ہے. ابھی تک بھی وہ حضوری اس قوم کے اوپر سے ختم نہیں ہوئی, کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ جو ہے ان کے باپ دادا سے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھا دوں گا آسمان کے ستاروں سے زیادہ اور سمندر کی ریت سے بھی زیادہ تیری اولاد ہوگی. جو اس کو برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا, اور جو اس پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا. ہالیلویا. ان لوگوں نے, ان ماں باپ نے, ان ابا و اجداد نے خدا کی حضوری میں رہنا شروع کیا. آج دیکھیں ان کے بچے, ان کی اولاد اس قدر سٹرونگ ہے. جو ان کے دشمن ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے بہادر ترمہان سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, وہ کسی بندے نو بندہ نہیں سمجھتے,
لیکن کسی دی مجال ہے انہوں چھیڑ کے جاوے کدھر, کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے. ہاللویا ہاللویا. موسیٰ نے کہا ساڈے نال چل, اور اج بھی وہ خدا انہاں دے نال جے. ہاللویا. اس ٹائم موسیٰ نے کہا خدا اگر تیری حضوری ہمارے ساتھ نہیں جا رہی تو ہم آگے نہیں بڑھے, اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہی لوگ یہ جانیں گے کہ ہم روئے زمین کی تمام قوموں سے نرالے لوگ ہیں. ہاللویا. دیکھیں باپ دادا کی, ماں باپ کی محنت, خدا کی حضوری میں رہنا اولاد کے لیے کیسی برکت کو چھوڑ جاتی ہے. میرے عزیزو, آج وقت ہے ہم فیصلہ کریں. یہ 2026 شروع ہو گیا, کئی لوگوں نے اپنے پلانز بنایا, اس سال میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. کئیاں دا کوئی پلان نہیں جہا, کوئی پلان نہیں, بس جنج دے 25 24 23 انج دے اگوں, کوئی مائنڈ سیٹ ہے ہی نہیں. اور کئی لوگوں نے پلان بنایا وہ مہینے بعد ختم ہو جان گے. لیکن اگر آپ کو میں آج ایک سجیشن دیتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی 35 پلس ہو چکا ہے, 40 35 یا اس سے ابو ہو گیا, تو ایک فیصلہ کر لیں کہ بس بھائی ہوں جنی حضوری تو بغیر زندگی گزار لئی سی نا, دیٹس اٹ فنش. فیصلہ کریں کہ نہیں بھائی, نو فرام نو آن ہوں میں اپنی زندگی خدا نہ گزار, وہی حضوری چ گزارنی. ایک ٹائم کوئی فکس کریں, کتنا کو ٹائم حضوری سے باہر گزاریں گے. میرے عزیزو, خداوند کی خوشی جیسے آج ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی حضوری میں کامل شادمانی ہے, مکمل خوشی جی وہ دے وچ. آ کے ویکھو, جڑا نہیں ہے آ کے چیک کرو. تانوں دنیا دی سب نہ زیادہ خوشی خدا چ ہوئے گی, میں تانوں گارنٹی نہ کہنا کسی اور چیز چ نہیں جائے گی. میں 18 سالہ دا ہاں جدوں میں خداوند نوں قبول کیتا ہے, 18 سالہ دا, جدوں نہ اکھاں نہ کان نہ کوئی عقل, تے میں بڑا خوش جے کہ میریاں کوئی میں نہیں دنیا نوں نہیں سی ویکھنا. لیکن میں تانوں دساں میں بڑا خوش جے, خدا نوں زندگی دیتی ہے, کامل شادمانی آ گئی, کامل شادمانی. اور آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ اس وقت جو فیصلہ کیا, خدا نے اس کے وسیلہ سے ان گنت برکات سے مجھے سیر اور رسودہ کیا. ہر برکت دی ہے خدا نے, ہر برکت. یہ 2026 ہے. اگر آپ ابھی تک خدا کی حضوری میں نہیں ہیں, ابھی تک آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, دن چڑھتا ہے گزر جاتا ہے, وہی معمول, وہی زندگی, وہی کم, تو آج آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے مکمل طور. اے نہیں کہ 2-3 کام چنگے کر لے تے 5-6 پٹھے کر لے, انج بھی نہیں جے چلنا. بھیس بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے. 1-2 باتیں نہیں, بالکل بدلنا چاہیے. پھر خدا کی حضوری آپ کی زندگی پر آئے گی اور آپ کہیں گے کہ میرا خدا زندہ خدا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ اس کی حضوری چھوتی ہے. پھر آپ جس کے لیے دعا کریں گے وہ بھی برکت پائے گا. ہاللویا. آج فیصلہ کرنے کا دن ہے کہ آپ نے باہر ہی رہنا حضوری چوں کہ حضوری کے پریزنس کے اندر آنا, اس کو اپنی زندگی میں آنے دینا ہے یا نہیں. اور میرے عزیزو, جب ہم اس کی حضوری کو اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. اگر ہمارا ریلیشن شپ, اب دیکھیں کانا گلیل میں جو شادی تھی
تو شادی میں کن کو بلاتے ہیں ہم؟ شادی میں کن کو بلاتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو. تو وہ جو شادی تھی وہ کوئی یسوع کو جاننے والے تھے جنہوں نے یسوع کو بلایا تھا. ان کا ریلیشن شپ جو تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ یسوع کے ساتھ، مقدسہ مریم کے ساتھ تھا. تو ان کی مہک ختم ہو جاتی ہے. اب جب آپ یہ سوچیں آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ کو ویٹر آگے بتائے جی 100 بندہ رہ گیا تو دیگا مک گئی ہیں، تو آپ پر کیا بیتے گی؟ او ہو ساڑی تے معاشرے چ نک کٹ کتی جائے گی. کیونکہ اگر 10 لوگ بھی رہ جائیں گے، اگر 20 لوگ بھی رہ جائیں گے جن کو کھانا نہیں ملے گا، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ یہی ہوگا کہ جس برات تے سانو کھانا ہی نہ لبیا. وہ ساری عمر کے لیے وہاں یہی سچویشن بن چکی تھی کہ ان کی جو میں تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اور جب یسوع کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے کہا مٹکیاں نو پانی نال بھر دیو، کوئی نہیں باہر جانے کی ضرورت، باہر جانے کی ضرورت نہیں، دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت نہیں کہ آپ دکان پر جاؤ، شاپ پر جاؤ اور اتنی دیر میں مہمان جو ہیں وہ چلے جائیں. یسوع نے کیا کیا؟ ان کی عزت بچائی. یسوع نے کہا مٹکوں کو پانی سے بھر دو، کیونکہ مٹکے وہاں موجود تھے. جب ان کو پانی سے بھر دیا گیا تو وہ پانی مے بن گیا. ہاللویا، ہاللویا. اور مارتھا اور مریم جو تھی وہ بھی یسوع کے کلام کو سنتی تھی، وہ بھی یسوع کو مانتی تھی، جانتی تھی. اور جب ان کا بھائی مر گیا بہت افسردہ ہوئی، لیکن ان کی زندگی میں خدا میں یسوع مسیح کی پریزنس تھی. یسوع مسیح ان کی زندگی میں تھا. جب یسوع مسیح جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بہنیں اپنے بھائی کے لیے بہت غمزدہ ہیں. تو وہ کہتی ہیں اے یسوع اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. افسردہ ہو کے کہتی ہے ہاں یسوع، وہ یسوع کی قدرت سے مکمل طور پر واقف نہ تھی کہ 4 دن دے مردے نے بھی یسوع زندہ کر سکتا. اسے پتا تھا کہ یسوع جس کو چھوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، اب 4 دن کے بعد تو کوئی امید باقی نہیں ہے. لیکن اس نے کہا کہ اگر تو یہاں ہوتا. تو یسوع نے اسے کہا وہ زندہ ہو جائے گا. اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ قیامت کے دن ہو جائے گا. تو یسوع نے کیا کہا اسے؟ قیامت اور زندگی میں ہوں. ہاللویا. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے. ہاللویا. پھر خدا میں یسوع مسیح قبر پر جاتے ہیں تو آواز دیتے ہیں اے لازر قبر سے باہر آ جا. تو لازر صاحب کفن سمیت قبر سے باہر آ جاتے ہیں. لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ 4 دن کے بعد بھی مردہ زندہ ہو گیا. ہاللویا. میرے عزیزو، اس بات کو سنانے کا مقصد کیا ہے کہ مارتھا اور مریم اور لازر خدا کے کلام کو سنتے تھے، اس کی حضوری میں رہتے تھے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھے. اسی لیے خدا نے ان کے ماتم کو خوشی میں بدل دیا. اگر ہماری زندگیوں میں خدا ہے، ہمارا ریلیشن شپ مکمل طور پر اس کے ساتھ سٹرونگ ہے، تو وہ ہماری رسوائی کو عزت میں بدل دے گا، وہ ہماری تاریکی کو نور میں بدل دے گا، وہ ہماری بیماری کو شازوری میں بدل دے گا، اور ہمارے ماتم کو خوشی میں بدلنے کی قدرت اس کے پاس موجود ہے. ہاللویا. ضرورت کس بات کی ہے؟ ریلیشن شپ. جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے سٹرونگ، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے، آپ کے کوئی رشتہ دار جس کے ساتھ آپ کا سٹرونگ ریلیشن ہے، وہ آپ کو ایک ہلکی سی آواز سے کہے نا منو $500 چاہیے، تسی کچھ نہیں پوچھنا، تسی کہنا نہ فڑ. گل کی دی ہے اے نہیں کہ تھوڑے کو پیسے بہت زیادہ نے. گل کی دی ہے تھوڑے ریلیشن شپ. میرے عزیزو، اگر ہم
اس کی حضوری میں رہیں گے تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاللویا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے ساتھ بس تھوڑا وقت رہوں گا، نہیں، وہ کہتا ہے میں دنیا کی انتہا تک وہ کہتا ہے میری حضوری ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، دنیا کی انتہا تک۔ اور اس کے بعد جب ہم نئے یروشلم میں جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہاں نہ رونا، نہ کوئی دکھ، نہ پریشانی، ہر وقت اس کی حضوری میں خوشی اور شادمانی ہوگی۔ آمین، ہاللویا۔ سو میرے عزیزو، آج فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑی سیدھی آسان سی باتیں تھیں۔ کلام مقدس کا حصہ ہم نے تلاوت کیا تھا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ آیت نمبر کسی یاد ہے کسی نے؟ کیڑا زبور پڑھیا سی؟ آخری آیت 11، زبردست۔ زبور 16 اس کی 11 آیت، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ میرے عزیزو، آج فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ یہ زندگی آپ کی ہے، اس کو آپ نے گزارنا ہے۔ خدا کے کلام نے آپ کو بتانا ہے، آپ کو سکھانا ہے، آپ کو گائیڈ کرنا ہے۔ آپ نے ماننا ہے، نہیں ماننا یہ آپ پر ہے۔ اگر آپ مان لیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر کامل شادمانی اور دائمی خوشی ہوگی۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو شاید پھر آپ ساری عمر ہی نہ مان سکیں، اس کی حضوری میں نہ آ سکیں۔ آج فیصلہ ہے، سوچے کہ میری عمر نہیں ہو گئی ہے تو میں حضوری چاہے نہیں۔ نو سٹاپ، نو 40 پہ سٹاپ، 45 کا ہو گیا، نو سٹاپ نہیں، اب جو زندگی ہے بس یہ یسوع تیری ہے۔ اس سے پہلے جو ہو گیا، اس سے پہلے جو گزر گیا وقت، خدا میں اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ آج وقت ہے میرے عزیزو کہ ہم توبہ کریں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اس کی حضوری کو اپنی زندگی میں مانگیں۔ خداوند یقیناً آپ کو برکت دے گا اور آپ کی تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، کمزوریوں کو، گناہوں کو معاف کر کے آپ کو ابدی بادشاہی کا وارث بنائے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔